वाजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया खिड़की मीडिया में आने के लिए। आज यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। बहुत सारे लोग मुझ समेत इस फैसले के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। ज़रा हमारी एजुकेशन के लिए बताएं कि आज हुआ क्या है। देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है टू ओवरटर्न रो वर्सेस वेड, ये अमेरिका की तारीख का एक बहुत ही अहम तरीन फैसला है। थोड़े से इसके बैकग्राउंड में अगर मैं चला जाऊं तो ये है कि जो अबॉर्शन राइट्स हैं वो लीगल कर दिए गए थे 1973 में, जब ये केस सुना गया था रो वर्सेस वेड का। तो तकरीबन 50 साल होने को आ गए हैं, और 50 साल के बाद ये सोचा ये जा रहा था कि ये एक दफ़ा ये तय हो चुका है। अब ख़वातीन को उनके राइट्स मिल चुके हैं कि वो किसी भी स्टेट के अंदर हैं तो कंट्री वाइड वो अगर चाहें तो अबॉर्शन करवा सकती हैं, और अबॉर्शन क्लिनिक्स थे इस हवाले से। 73 तक हो ये रहा था कि बहुत मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने कवानीन थे उनके पेरेंटहुड के हवाले से, अबॉर्शन राइट्स के हवाले से, विमेन राइट्स के हवाले से, हेल्थ प्रोटेक्शन राइट्स के हवाले से। लेकिन उसमें बहुत सारी कंजर्वेटिव स्टेट्स ऐसी थीं जिन्होंने ऐसे लॉज पास किए हुए थे जो जिसमें अबॉर्शन करवाने को जुर्म समझा जाता था। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वो भी उस वक्त की रिपब्लिकन पार्टी की हुकूमत थी, उनकी तरफ से जज नामजद किए गए हुए थे, वो जो कोर्ट थी वो भी कंजर्वेटिव थी, लेकिन मेजॉरिटी ने ये फैसला किया था कि रो वर्सेस वेड जो है उसको अपहेल्ड किया जाएगा, जिसमें वुमेन को एक फेडरल लॉ बन गया था कि आप जो अबॉर्शन राइट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स हैं, और ख़वातीन चाहें तो अबॉर्शन करवा सकती हैं। इस हवाले से फिर क्लिनिक्स वगैरह भी खुले। तब तक क्लिनिक्स, ऐसे क्लिनिक्स के ऊपर अटैक्स भी होते थे। डॉक्टर टेलर होते थे बहुत मशहूर इसकी जो कैंपेन कर रहे थे, उनको कत्ल भी कर दिया गया था। बम धमाके भी इस हवाले से इन ऐसे क्लिनिक्स के ऊपर करवाए किए जाते थे। जब ये हो चुका था तो उसके बाद से बहुत सारी कंजर्वेटिव अगेंस्ट स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने ऐसे लॉ तो पास किए थे जिसमें अबॉर्शन को जुर्म करार दिया गया था, लेकिन चूंकि फेडरल कोर्ट की तरफ से ये लॉ ये डिसीजन आ चुका हुआ था तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। 50 ईयर्स तक, दो जनरेशन्स के बाद भी अभी तक ये ख्याल ये था कि अब तो ये हो चुका है तो अब इसको ओवरटर्न नहीं किया जाएगा, लेकिन हर दूसरी तीसरी कंजर्वेटिव स्टेट जो है वो अपना नया कानून बना के बार बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते थे, और उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न कर दिया जाए, जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको ओवरटर्न कर दिया गया है, जिसके बाद से जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, विमेन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस हक में है कि ये अबॉर्शन का जो राइट है वो एक फ़ीमेल का अपना राइट है कि वो फैसला कर सकती है कि उसने अपने कैसे इसको लेके चलना है। तो इस हवाले से ये बहुत डेवस्टेटिंग है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है तो उन्होंने इसको बिल्कुल ठीक कहा है कि एक तो ये कि कोर्ट्स के लिए, दूसरा मुल्क के लिए एक बहुत उदास तरीन दिन है, सैड ही सैड। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को आपने 150 साल पीछे धकेल दिया है इसकी वजह से। इस वक्त की तो सूरत हाल ये है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर डिसीजन के आने के बाद प्रोटेस्ट वगैरह होते रहे, मैं वहाँ पे मौजूद था। जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें, ये जो पिछले इलेक्शन हुए हैं जिसमें ट्रंप वर्सेस बाइडेन की चल रही थी, तो उसमें बहुत सारी जहाँ बातें हो रही थी उसमें ये भी हो रही थी कि कोर्ट को पैक कर दिया जाए। एक वर्ड यूज़ होता है जिसके अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 जजेस हैं, तो कोशिश ये हो रही थी कि इसके अंदर ज़्यादा जजेस लाए जाएं, और ऐसे जजेस लाए जाएं जो इतने कंजर्वेटिव ना हों जितने ये हैं। हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 साल दौर के दौरान 3 पोस्ट सुप्रीम कोर्ट की ऐसी खाली हुई जिनके ऊपर कंजर्वेटिव आ गए, जिसकी वजह से ये इस डिसीजन के ऊपर मेजॉरिटी बन गई। इससे पहले जब जितनी दफ़ा भी रो वर्सेस वेड को चैलेंज किया गया था, तो चूंकि कंजर्वेटिव की तादाद कम थी तो इसको ओवरटर्न नहीं किया जा सका था। अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह की ने जो 3 कंजर्वेटिव नॉमिनेट किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो कंजर्वेटिव की मेजॉरिटी बन गई, उन्होंने आके फिर इसको ओवरटर्न कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और जस्टिस हैं क्लेरेंस थॉमस, उन्होंने तो अब ये भी कहा है, और ये एक नया खतरा पैदा हो चुका है रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न करने के बाद, कि जो गे राइट्स हैं यहाँ पर जो हुए थे, इसके अलावा जो सेम सेक्स मैरिज के जो राइट्स के और जो कवानीन जो बनाए गए थे, अब वो उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया कि अगर आप चाहें तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर भी डेलिब्रेट करना चाहेंगे। सो ये आगे जो सिचुएशन है अमेरिका के लिए,
وہ اس حوالے سے اور زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ اٹس اے سلپری سلوپ. آگے اگر بات بڑھے گی تو بہت آگے تک جائے گی. تو اسی لیے اب جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو ریئیکشن آیا ہے اور صدر جو بائیڈن کی طرف سے جو ریئیکشن آیا ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اس کے اندر رو ورسز ویڈ یا اس قسم کے جو ابارشن سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں ان کو بیلٹ پہ رکھا جائے گا اور لوگ زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں جو پروگریسو ہیں, جو کنزرویٹو نہیں ہیں, تاکہ کانگریس کے اندر جب ایسے لوگوں کی میجورٹی آئے گی, جب ڈیموکریٹس جو فل کنٹرول میں ہوں گے, کیونکہ ابھی تک کنٹرول میں ہیں لیکن ان کے جو ووٹنگ کی تعداد چاہیے قانون سازی کے لیے وہ ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ لوگ جب آئیں گے تو پھر اس کو دوبارہ ڈیبیٹ کیا جائے گا کانگریس کے اندر اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر لا بنایا جائے گا جس کے بعد وہ لا آف دا لینڈ بن جائے گا جس کو پھر سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اسی رو ورسز ویڈ, ابھی آپ نے آخری جو بات کی رو ورسز ویڈ کے کیس کے تناظر میں مجھ جیسے نیم خواندہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے یہ بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کیس کو اوور ٹرن کرنے کے میرٹس کیا ہوتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک دفعہ اپیل کر کے وہ فارغ کر دیتے ہیں. ہاں, تو یہ کیا سلسلہ ہوا کہ وہ بار بار ایک ہی کیس سنا جا رہا ہے جبکہ اس پہ فیصلہ آ چکا ہے؟ ہاں, وہ اس کی کیونکہ اس کے بہت سارے لوپ ہولز نکالے گئے ہیں. جس طرح اس وقت اس فیصلے کے بعد 13 کم از کم ہاف اسٹیٹس, میں نے کہنا چاہیے 24-25 اسٹیٹس ایسی ہیں جس کے اندر ابارشن کو یا تو ایلیگل قرار دیا گیا یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان میں سے 13 اسٹیٹس ایسی ہیں جن کے پاس آلریڈی لا موجود ہیں اور وہ لا چونکہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ رو ورسز ویڈ جو ہے وہ ایکٹیو تھا. اب اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ فوری طور پہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں اور آج میں سن رہا تھا کہ بہت سارے کلینکس وغیرہ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں آفٹر رو ورسز ویڈ. تو 13 اسٹیٹس ایسی ہیں جن کے اندر یہ آلریڈی لاز موجود ہیں. سو ہو یہ رہا تھا کہ اس کے لوپ ہولز ڈھونڈے جا رہے تھے کہ بار بار اس کو آ کے چیلنج کیا جائے کہ ایک لا جو ہے وہ اگر ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ جی کتنے ویکس کی جو پریگنینسی ہے وہ قابل قبول ہے, اس کے بعد پھر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بیبیز کو مرڈر کرنے والی بات ہے اور اس کو پرو لائف ورسز پرو چوائس کے بیچ میں لے کے آیا گیا تھا. سو ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ ٹینیسی تو آئی ڈونٹ تھنک, لیکن ایک دفعہ میزوری نے شیئر کیا. اسی طرح یہ جو تھا چل رہا تھا یہ بھی کسی اور ریفرنس سے چل رہا تھا, لیکن اس سے پہلے ٹیکسس نے اس کو چیلنج کیا تھا. ٹیکسس نے بلکہ ایک دو دفعہ پہلے بھی چیلنج کیا ہے. سو ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا ایک نیا اس میں سے نقطہ نکال کر اس کی بیسس کے اوپر رو ورسز ویڈ کے اوپر نئے قوانین بنا کے جب سپریم کورٹ تک آتے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیتے تھے. اب وہ کورٹ نے ابھی تک جتنی دفعہ پہلے چیلنج ہوا تھا کورٹ نے رو ورسز ویڈ کو اوور ٹرن نہیں کیا تھا, لیکن اس کے حوالے سے اسٹیٹس کو یہ حق دے دیا تھا کہ وہ کس قسم کے اگر قوانین بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ اوور امبریلا جو ہے وہ چونکہ رو ورسز ویڈ کا تھا جس وجہ سے وہ لاز کہیں جا نہیں پاتے تھے. اس وقت بھی یہی ہوا کہ اب جب یہ چیلنج کیا گیا, اب مجھے اسٹیٹ کا نام نہیں یاد آ رہا ہے اس وقت کس کی وجہ سے کیا گیا, لیکن اس میں ڈائریکٹ انہوں نے رو ورسز ویڈ کو اوور ٹرن کرنے کے لیے چیلنج کر دیا ہے, جس کی وجہ سے آج سپریم کورٹ نے پھر یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اوور ٹرن کر رہے ہیں بلکہ یہ رائٹ جو ہے یہ اسٹیٹس کو دے رہے ہیں کہ وہ چاہیں جس طرح بھی چاہیں اپنی قانون سازی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آخری سوال وہ یہ کہ آپ ہی گفتگو سے ایک جو نقطہ اٹھا ہے وہ بھی ذرا تھوڑا ہمیں سمجھا دیں کہ آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو یہ بات ہوئی کہ ایسے ججز کو لے کے آیا جائے جو کنزرویٹو نہ ہو. تو کیا امریکہ جیسے ملک میں جو لاز پاس کیے جاتے ہیں کیا وہ ججز کی انکلینیشن کے اوپر ہوتے ہیں یا جو لگ رہا ہے اس وقت تاثر تو یہی مل رہا ہے, یا پھر باقی اس کے اندر کوئی قانونی میرٹ جو ہے اس آبزرو کیا جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. مطلب ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کانگریس کی طرف سے کوئی قانون سازی کر دی گئی ہے تو پھر تو وہ لا آف دا لینڈ ہے, پھر تو اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ڈیسیژن ایسا تھا جو کہ اسٹیٹ سے چلتا چلتا سپریم کورٹ تک پہنچا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کیا تھا جس کو بعد میں کوڈیفائی پچھلے 50 سال میں نہیں کیا گیا. ریزن بینگ کہ یہ ایک دفعہ یہ معاملہ نپٹ گیا, بس بات ختم ہو گئی, لیکن یہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ اس کو اوور ٹرن کر دیا جائے گا, کیونکہ جتنی دفعہ بھی چیلنج ہوا اتنی دفعہ اس کو نہیں چھیڑا گیا. اس سے متعلق ارد گرد کے جتنے قوانین تھے اس کے حوالے سے بات چیت ضرور ہوتی رہی ہے. اب یہ لگ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے جب کنزرویٹو کورٹ بنا دی, جب اس میں ججز ایسے لے آئے جن کا ایک خاص مخصوص قانون سازی کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے نہیں,
آئین کے جو شکیں ہیں اس کے حوالے سے نہیں، بلکہ ان کا ایک اپنا ہے، جس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ کلینس تھامس جو ہیں جسٹس ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جی اگر آپ گے رائٹس کے حوالے سے، سیم سیکس میرج کے حوالے سے اور اس قسم کے اور بھی جتنے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لے کے آئیں اور ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی جو چیز ہے وہ یہاں پر شروع ہو چکی ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں ان کے اپنی جو فیلنگز ہیں یا وہ خود جو سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے، اس حوالے سے اس کو فیصلہ کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ پروگریسو ورسز کنزرویٹو ورسز یا یہ کہ لا کو سامنے رکھا جائے کہ جو ویمن رائٹس ہیں یا جو اس قسم کے جتنے بھی رائٹس ہیں وہ ہیومن رائٹس ہیں، اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اپہولڈ کیے جا سکتے ہیں، وہ نہیں کیا جا رہا. تو یہ آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن ابھی تک اس صورتحال میں لگ یہ رہا ہے. اسی لیے پریزیڈنٹ بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم الیکشن کے دوران مڈ ٹرم جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ہم اس کو بیلٹ پہ رکھیں گے، آپ اس کے اوپر ووٹ دیں، آپ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں جو پروگریسو ہوں. وہ جب کانگریس میں آئیں گے تو اس کے اوپر جب آئینی طور کے اوپر اس میں امینڈمنٹس کر دی جائیں گے، اس کو آئین کا حصہ بنا دیا جائے گا، تو پھر وہ لا آف دا لینڈ بن جائے گا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اس میں کچھ نہیں کر پائے گی. واجد صاحب بہت بہت شکریہ.